بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترنم سے، راگ سے جو خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اہل علم کے فتاوے ہیں، سلفی علماء کے فتاوے ہیں، سلف صالحین کے اقوال اور ایسے ہی ان کے دلیلوں کی روشنی میں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کا، آپ کے خطبے کا جو وصف حدیثوں میں آیا ہوا ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کی تقریر، اللہ کے نبی کا خطبہ کیسے ہوتا تھا، اس کا وصف جو آیا ہوا ہے بالکل خلاف ہے۔ کیا طریقہ تھا اللہ کے نبی خطبے دینے کا؟ اللہ کے نبی کے خطبے کا، اللہ کے نبی کی تقریر کی صفت بیان کرتے ہوئے صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ کان اذا خطبا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اعلیٰ صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، وَاحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ اور کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا كَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ، ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی دشمن کے لشکر سے مسلمانوں کو ڈرا رہے ہوں۔ یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گانا کہاں سے آ گیا؟ یہ ترنم جیسے لوگوں نے، صوفیہ نے گانے کو دین بنا دیا، ایسے ہی دھیرے دھیرے یہ لوگوں کو عادی بنا دیا گیا۔ اب کانوں کو ترنم سے تعلق ہے، کون سی بات بولی جا رہی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بات کتنی اچھی ہے، بری ہے، دین ہے، ایمان ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کانوں کو اچھا لگ رہا ہے۔ بہرحال علماء کرام نے فتوے دیے ہیں کہ ترنم کے ساتھ، راگ کے ساتھ سر لگا کر کے تقریریں کرنا بدعت، اس کو علماء نے بدعت قرار دیا ہے۔ ابھی جلدی حال میں بھی ایک فتویٰ ادھر کیا نام ہے، الجامعۃ الاسلامیہ دریا آباد جو یو پی کا علاقہ کا ادارہ ہے، اور شیخ عبدالباری فتح اللہ صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، وہاں کے دارالافتاء سے باقاعدہ فتویٰ جاری ہوا ہے کہ راگ اور سر لگا کر کے، گا کر کے تقریر کرنا بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ اس کی اصل نہیں ہے سلف کے اندر۔ گا کر کے، راگ کے ساتھ تقریر کرنا کہاں سے آیا جانتے ہیں؟ صوفیہ سے نکل کر کے آیا ہے۔ جب جاہل عوام کو اچھا لگنا چاہیے، وہ گانے کے بدلے میں ہے، میوزک کے بدلے میں ہے، ان کے کانوں کو اچھا لگتا ہے، لذت ملتی ہے، بس اس لیے ادھر بعض علاقوں میں گھنٹوں لوگ سنتے رہتے ہیں، کچھ ایک حرف نہیں سیکھتے ہوں گے، لیکن ایک بھی شخص ہلتا بھی نہیں ہے، کیونکہ کانوں کو لذت ملتی ہے، اچھا لگتا ہے انہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دوسرا جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب کانوں کو لذت ملتی ہے اور مضمون سے، میٹیریل سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، تو سنجیدہ علمی باتیں، تقریریں یہ عوام سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا نقصان ہے؟ جس میں کوئی علمی فائدہ نہ مل رہا ہو، کانوں کو لذت ملتی ہو، لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر آپ آدھے گھنٹے، ہمارا کوئی صاحب علم و فضل آدھے گھنٹے قرآن، سنت، سلف، صحابہ کے اقوال، دلائل کے حوالے سے اگر کوئی مستند علمی بات کہہ رہا ہو تو اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ نقصان ہے اس کا۔ جزاکم اللہ خیرن۔